الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ظالم محترم، اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے آج ہمارا 14 درس ہجرت مدینہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ جو میرا سبق ہے انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے۔ خالق عالم ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھے گا، ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت ہوئی جسے کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ۔ کفار مکہ نے جب حضور علیہ السلام اور حضور کے اصحاب پر جب زیادتیاں جو تھیں، تکالیف جو تھیں وہ بڑھا دی، تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، ان میں ہجرت کی گئی۔ اور صحابیوں میں جو سب سے سیر فہرست ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت بی رقیہ جو کہ حضور کی صاحبزادی، انہوں نے کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور کئی صحابہ کرام جو 11 مردوں میں آتے ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی مسلمانوں کے ساتھ۔ جب پتہ چلا کفار مکہ کو کہ یہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں یہاں سے، ہم تو ان کو پر ظلم کر نہ سکیں گے، ان لوگوں نے تعاقب کیا۔ لیکن جو ہجرت کرنے والے تھے وہ کشتی پر سوار ہو کر چلنے لگے اور پہنچ گئے حبشہ کی طرف، لیکن پکڑ کسی کو بھی نہ سکے۔ کچھ دنوں بعد ایک بات پھیلا دی گئی کہ کفار مکہ والے مسلمان ہو گئے، اور ہو سکے تو جتنے ہجرت حبشہ کر کے گئے سب واپس لوٹ کر آ جائیں۔ جب یہ وبا پھیلی اور یہ بات پھیلی تو جتنے گئے تھے ان میں سے چند لوٹ کر واپس آ گئے مکہ کی طرف، لیکن پتہ چلا تو یہ تو بات جھوٹی نکلی۔ تو پھر حضور علیہ السلام واپس اجازت دی، اور پھر جو ہجرت کی گئی مسلمانوں کے ساتھ، پھر 11 مردوں نے نہیں کی، پھر تقریباً جو ہجرت کی گئی وہ تقریباً 83 مرد، اور اسی کے اندر کچھ 18 عورتیں ذکر کی گئی کہ انہوں نے ہجرت کی۔ اب جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ اتنے مردوں نے ہجرت کر لی اور انہوں نے تنگ راستہ کر دیا، انہوں نے اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، 2 شخص، ایک کا نام عمر بن عاص تھا اور ایک کا نام عمارہ بن ولید، ان دونوں کو بھیجا جو نجاشی جو بادشاہ تھا جس کا نام اصحمہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا۔ لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نجاشی جو بادشاہ ہے یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ، غائب نماز جنازہ پڑھی تھی مدینہ منورہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، اور حبشہ میں ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بادشاہ نجاشی کے پاس یہ دونوں گئے اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے، تو آپ ایک کام کریے، برائے کرم ان کو نکال دیجئے، یہ جو ہجرت کر کے یہاں سے آئے تھے۔ اب جب نجاشی بادشاہ کو پتہ چلا تو نجاشی بادشاہ نے بلایا ان کے وزیر کو، بولا بھائی تم میں بڑا کون ہے جو ہمارے پاس رہنا ہے؟ ان میں تو مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا گیا۔ وہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر آئے تھے، اور جیسے ہی دربار کے اندر، دربار کی ایک خصوصیت، یہ خصوصیت تو نہیں کہیں گے، دربار کے اندر یہ تھا کہ جو بھی دربار میں آئے گا وہ سجدہ کر کر آئے گا۔ تو حضرت جعفر طیار جیسے آئے تو آپ اپنے سر کو بلند کرتے ہوئے، تو ادھر سے کسی نے، درباری نے ٹوکا کہ تمہیں دکھتا نہیں بادشاہ ہے، سجدہ کر کے آؤ۔ کہا کہ ہمارے رسول نے منع کیا، ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، صرف رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی، اس نے کہا اپنا دین بیان کرو۔ آپ نے ایک دین بیان کیا، کہا ہم جو تھے ایک شرک و بت پرستی کرنے والے تھے، لوٹ مار کر اور چوری ڈکیتی کرنے والے تھے، شراب پینے والے تھے،
اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہی ایک کو رسول بنایا جس کی صداقت، دیانت، امانت ہم سب میں مشہور تھی۔ اللہ رب العالمین کے ان کو آخری رسول بنا کر بھیجا اور وہ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم نے ان کی بات مان لی۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، لیکن جو کفار مکہ ادھر جو کھڑے ہوئے تھے، دو شخص جو تحائف دینے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا تیر چلا نہیں، چلو دوسرا تیر پھینکتے ہیں۔ دوسرا تیر پھینکا، حضرت یہ تو آپ کے جو حضرت عیسیٰ ہیں ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے نجاشی بادشاہ نے کہا کیا کہتے ہو تم ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ آپ نے سب سے پہلے حضرت جعفر طیار نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مریم کی آپ نے تلاوت کی۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا، یہ سورہ مریم کی آپ تلاوت کرتے گا۔ پھر عقیدہ بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک رب العالمین کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام ان کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے جو کہ یہ کنواری تھی۔ فرمایا ہمارا عقیدہ تو ان کے بارے میں ہی ہے۔ تو جب نجاشی بادشاہ نے سنا، کہا تمہارا عقیدہ تو وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ تو وہی ہے کہ جو ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جان گے تو یہ جو کفار مکہ والے آئے، نجاشی بادشاہ جان گے کہ یہ جو کفار مکہ والے آئے ان کو ایسے نکلوانے آئے۔ آپ نے کہا کہ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ یہ جو کفار مکہ دو آئے ہیں، درباریوں سے کہا کہ ان کو نکال دیا جائے، ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہجرت کی گئی وہ ہجرت حبشہ کی گئی، وہاں پر بھی تکالیف دی گئی، لیکن نجاشی بادشاہ کے ہوتے ہوئے پھر کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے۔ اچھا آپ کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے وجہ سن لیتے ہیں۔ وجہ آپ کو نکالنے کی، مکہ مکرمہ سے جب آپ کو نکال دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے علی الاعلان۔ دوسری چیز آپ اس طرح کیا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے نا، تو کفار مکہ کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے جاگا کرتے تھے تلاوت کون کر رہا ہے ادھر؟ تو دیکھا وہ صدیق پاک کی ذات تھی، جیسے وہ تلاوت کرتے تھے یہ کفار مکہ کے جو سردار تھے یہ غضب ناک ہوئے، یار یہ ہماری عورتیں اس کی طرف کیوں دیکھتی ہیں، یہ قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ حضرت صدیق پاک کی بارگاہ میں آتا ہے۔ پر میں اس وجہ سے ان کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ آپ ہجرت حبشہ کریں، یعنی حبشہ کی طرف آپ ہجرت کریں۔ مجھے ایک بات بتائیے، حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے سر فہرست والے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں تو ان کے پاس مرد، ان کے پاس عورتوں اور بچوں کا جو کہ کافر ہیں ان کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ جب حضور کی ذات قرآن پاک کی تلاوت فرماتی تو اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ یہ تو حضور کے شاگرد ہیں۔ بلکہ اتنا نام لے لیجئے، حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو معراج پہ جانے کے بعد سب نبی پیچھے کھڑے ہوئے، جبریل امین علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑا کر دیا صف اول میں کہ حضور آپ امامت فرمائیے۔ وہاں پر ایک نبی موجود تھے جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور ان کی تلاوت کرنے کا حکم یہ تھا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جایا کرتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب جتنے بھی انبیاء کرام کھڑے ہوئے تھے ان میں سب کو بتا دیں جبریل امین میں کہ اگر رسولوں میں سب سے ذات جو افضل ہے وہ زہرا کے بابا کی ذات افضل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو صدیق پاک کو جب نکال دیا گیا ہجرت حبشہ سے تو مقام برق الغمام میں آپ پہنچے تھے۔ وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر ایک شخص ملا جس کا نام تھا مالک۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے نکال دیا گیا مکہ سے۔ فرمایا میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ فرمایا آپ کو نکالنے والا کیا مطلب؟ کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا آپ چلے، میں گزارش کر دیتا ہوں۔ یہ مالک وہاں پر ان کو لے کر چلے صدیق پاک کو وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف۔ حبشہ آپ گئے نہیں تھے، برق الغمات کے اندر آپ پہنچے تھے۔ فرماتے جیسے ہی اندر پہنچے تو آپ نے سردار کو کہا کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اچھا جب کوئی پناہ میں لے لیتا تو پھر کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ اس کو نکال سکے۔ سرداروں میں اگر کوئی پناہ میں لے لیتا کسی شخص کو تو پھر کسی کے لیے ضرورت نہ ہوتی کسی بندے کو نکال سکے۔ جب آپ کو لے لیا گیا اندر، لیکن ایک شرط رکھی گئی کہ آپ اپنی جو عبادت ہے وہ گھر کے اندر کریں گے،
باہر آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ صدیق پاک نے کئی دنوں تک اندر کی، لیکن پھر ایک ایمانی جوش اندر ابھرا اور آپ نے کہا کہ جب یہ بتوں کی عبادت علن اعلان کرتے ہیں تو میں رب العالمین کی عبادت اندر چھپ کے کیسے کر سکتا ہوں، میں بھی باہر کروں گا۔ آپ اپنے صحن کے اندر آ گئے، صحن کے اندر آ کے آپ نے مصلی بچھایا، خدا کی عبادت کرنے لگے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی شروع کر دی۔ وہی بچے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کفار ہیں، لیکن سارے جمع ہو جاتے آپ کے گھر کے پاس۔ واپس کی حرکت ہے، وہ سردار کو برا نہ لگ شروع ہو گیا، غضبناک ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ پھر واپس مالک کو بلایا گیا، دیکھو یار تمہارا بندہ یہ غلط نہیں کر رہا ہے، سمجھا لو صدیق پاک کو۔ تمام تو صدیق پاک کی بارگاہ میں آتا ہے مالک اور کہتا ہے کہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اگر آپ نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی۔ آپ نے جو عشق والا جواب دیا نا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مالک تو ہٹتا ہے ابھی ہٹ جا، مجھے میرے رب کی نگہبان، میرا رب جو ہے وہ میرا محافظ ہے، میرا رب جو ہے وہ میرا محافظ ہے۔ سیدھا ترجمہ دیکھا جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کار ساز ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ہماری حفاظت کر سکے۔ تو کنارہ کش ہونا چاہتا ہے کبھی ہٹ جا، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال 2 ہستیاں ایسی دامن اسلام کے اندر آ گئی کہ جس سے دامن اسلام اور اسلام کا جو پرچم ہے بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ ایک ذات سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور دوسری ذات جو تھی تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کا۔ یہ کیسے ایمان لیا ہے؟ یہ اس طرح ایمان لائے، ایک مرتبہ بدبخت ابو لہب تھا، یہ ابو جہل ہے، یہ ابو جہل تھا بدبخت، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دی، دین پر گالیاں دی کہ تم دین کو نہیں چھوڑتے، حضور گالیاں دی گئی۔ تو ان کی یہ عادت تھی کہ صبح سویرے یہ شکار کرنے جاتے اور شام کو شکار کر کے ہی واپس آتے تھے، اتنے ماہر تھے یہ۔ تو ایک مرتبہ صحن حرم میں آئے اور ان کو بتایا، ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کی پھپھو ہیں لیکن امیر حمزہ کی بہن ہوئی کیونکہ حضور کے چچا ہیں۔ تو بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کو بہت زیادہ گالیاں دی گئی ہیں، ان کو بہت برا بلا کہا گیا۔ سید الشہداء جب آپ کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے کہا میرے بھتیجے کو گالی دینے والا ہوتا کون ہے؟ آپ نے اپنی کمان اٹھائی، ابو جہل کے پاس گیا، اس کے سر پر ماری۔ اب بتاتے ہیں حضور کا ادب کس طرح کرنا ہے، کہ سید الشہداء نے بتایا ہمیں کہ حضور کا ادب اس طرح کیا جائے، کہ گستاخ رسول پیدا ہوئے تو اس طرح کیا جائے۔ فرمایا کہ وہ تیر اٹھایا کہ سر میں مارا جا کر، اس کا سر پھٹ گیا۔ اسے کہا کہ تو ہوتا کون ہے میرے بھتیجے کو گالیاں دینے والا؟ فرمایا تو بھی تو کفر کی حالت میں۔ فرمایا کفر کی حالت میں نہیں، آج سے سن لے میں بھی محمد عربی کے دین پر ہوں۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شان تھی۔ آپ کے 3 دن بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لیے تھے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کے، یعنی ننگی سے مراد آپ اپنی تلوار کو لے کر چلے، اور حضرت نعیم عبداللہ بن قریش، یہ آپ کو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تلوار لے کے ابھی کہاں کس کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ جب کفر کی حالت میں تھے، آپ نے کہا کہ میں بانی اسلام کا صفایا کرنے جا رہا ہوں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا ان کو ختم کرنے سے پہلے اپنے بھائی، اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو دیکھ لو، وہ ایمان لے آئے۔ انہیں آپ کون سی بات کہتے ہو، وہ کیسے ایمان لے آئیں گے؟ میرے پوچھے بغیر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ ہمارے دیکھ لو گھر جا کے۔ جیسے ان کے گھر پہنچے حضرت فاطمہ بن خطاب اور ان کے بہنوئی کے پاس، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھولا، پرچے قرآن کریم کے جو اوراق تھے وہ ایسے ہی رکھ دیے اور اندر آئے۔ جیسے ہی اندر پہنچے تو اپنے بہنوئی کا آپ نے گریبان پکڑا، جو معاملات وہی ہونے کو ہوئے، آپ نے جیسے جتنے ہی معاملات تھے وہ ہیں۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ اے عمر تم جو چاہتے ہو کر دو، ہم دامن اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات سنو۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے تم پڑھتے کیا ہو؟ کہ ہم کلام اللہ پڑھتے ہیں۔ اور مجھے بھی سنا دو۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، سورۃ الحدید کی آیت مبارکہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
یہ پوری سورت کی آیت مبارکہ تقریباً ایک صفحے کی لکھی گئی ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تک جیسے ہی پہنچے تھے وانفقوا مما، تو یہاں تک جیسے ہی آپ پہنچے تھے تو جیسے ہی آپ نے یہاں پر اپنا قدم رکھا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی آپ کی زبان مبارک یہاں پر آئی، فوراً زبان سے بے قابو ہو کر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اب جب ایمان لیا، ایمان لانے کی برکت کیا بنی، وجہ کیا بنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تو حضور علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ حضرت ارقم کے گھر پر مقیم تھے۔ جب حضرت ارقم بن ان کے گھر پر مقیم ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ان کے دروازے پہنچے اور اس وقت حضرت سیدنا حمزہ بھی اندر داخل تھے۔ تو کہا کہ کون آیا؟ صحابہ نے جھانک کر دیکھ لیا کہ حضرت عمر آئے، حضرت عمر آئے۔ فرماتے آنے دو۔ حضرت سیدنا حمزہ نے کہا کہ اگر خیر مقدم سے آیا یعنی بھلائی ارادے سے آیا تو آنے دو، ورنہ اگر برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار سے آج اسی کی گردن ہم قتل کر دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کا بازو پکڑا، جیسے اندر گھسے نا تو حضور علیہ السلام نے ان کا بازو پکڑا۔ فرمایا اے عمر کب ایمان لاؤ گے؟ یہ پہلے ادھر اقرار کر چکے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کب ایمان لاؤ گے اے عمر؟ فرمایا جیسے حضور نے ان کا بازو پکڑا اور کہا کہ کب ایمان لاؤ گے؟ فرماتے اسی وقت زبان سے جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ جیسے ہی آپ نے پکارا صحابہ کرام میں وہ خوشی پیدا ہوئی، سب نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب میں یہ پیدا ہوا، نعرے لگنا شروع ہوئے، کیونکہ دامن اسلام میں دو ہستیاں ایسی کہ جن پر کوئی قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم کی ذات تھی، ایک سیدنا شہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اب اس میں کئی روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ ایمان لے آئے، اب کفار مکہ کو پتہ لگا، ایک میں یہ ملتا ہے کہ خود ابو جہل کے پاس گئے، اس کا دروازہ بجایا، اسی نے آپ کو بھیجا تھا بانی اسلام کا صفایا کرنے کے لیے، معاذ اللہ کہ حضور کو قتل کر کے آ جاؤ، لیکن جیسے ہی اندر گھسے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو دھکا مار کر کہا کہ آئندہ کبھی حضور کے بارے میں غلط بات مت کریے، ابھی پیار سے سمجھا کے جا رہا ہوں، کبھی بھی حضور کے بارے میں کبھی بھی غلط بات مت کریے، اب سمجھا کے جا رہا ہوں مجھے، آپ چلے گئے۔ دوسرے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو بلایا جو پیٹ کا بالکل ہلکا تھا، پیٹ کا ہلکے سے مراد یہ کہ کسی کو منع کیا جائے نا، کسی کو بات نہیں بتانا، سب سے پہلے بتانے والے وہی ذات ہوتی ہے، تو اس کو بلا لیا گیا۔ آپ نے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں، میں ایمان لے کر آ چکا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ اس کو بلایا آپ نے اور کہا کہ کسی کو بتانا مت۔ اس نے بھائی ایک کا دروازہ، دو کا، تین کا، چار کا، پانچ کا، سب کا دروازہ بجا دیا، بھائی عمر ایمان لیا، عمر ایمان لیا، عمر ایمان لیا۔ بتانا کس نے تھا؟ پتا کہ بتانا ہے مجھے نہیں بتانا چاہیے، یہ چلے جائے، یہ خود پیٹ کا ہلکا سب کو بتانے والا یہ خود ہی ہوگا، سب کو بتا دیا گیا۔ ایک میں ہی آتا ہے جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو علی الاعلان ہم رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اب صحن حرم میں جا کر رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ ہمارے سید الشہداء امیر حمزہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دو صفحے بنائی، سب سے پہلے جو آگے چلنے والے سید الشہداء تھے، دوسرے پیچھے چلنے والے وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات تھی۔ ہمارے دونوں صحن حرم میں داخل ہوئے، رب العالمین کی عبادت کری، نماز پڑھی، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہاتھ لگا کے آ سکے، کسی کی ضرورت نہ ہوئی کہ حضور کو ہاتھ لگا سکے، کسی صحابی کو ہاتھ لگا سکے۔ کیوں؟ دامن اسلام میں دو ہستیاں تھیں جن کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے اور دوسری ذات جو تھی وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ اب حضور علیہ السلام کے یہ 6 سال ہوا تھا، 7ویں سال کفار مکہ نے دیکھا کہ ہجرت حبشہ بھی ہو گئی، یہ دعوتیں، یہ جو دو اشخاص ہیں یہ دامن اسلام میں بھی آ گئے، اب تو ان کے اوپر ظلم کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے یہ حرکت کی کہ ان لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے، مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ وہ کیا؟ 3 شرطیں رکھی گئی، 4 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1 تو یہ کہ بنو ہاشم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان سے میل جول، سلام وغیرہ سب چیزیں بند، ان سے فروخت یعنی سامان وغیرہ خریدنے کی چیزیں بند، اور نہ ان کو کھانے پینے کی سامان کوئی بھی چیز نہ دی جائے، ساری چیزیں بند، جب تک کہ یہ رب العالمین کا دین نہ چھوڑ دیتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنی تکالیف برداشت کی۔ حضور کا خود کا فرمان ہے کہ جتنا پیغمبر میں ستایا گیا اتنا کوئی ستایا نہیں گیا جتنا میں ستایا گیا۔
کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ یہ کیا گیا کہ سارے کے ساتھ یہ بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ جو ایک پرچے پر لکھا گیا، اس دستاویز کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر اسی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ یہ تقریباً جو دستاویز تھا اور یہ جو بائیکاٹ تھا، یہ آپ کو پتہ ہے ایک دن نہیں چلا، نہ 10 دن چلا۔ آپ کو یا مجھ کو کوئی اگر اپنے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے کہ جاؤ یہاں سے، تمہارا بائیکاٹ ہے، جاؤ دوسرے ملک میں رہو جا کر، نہ کچھ سامان ہے نہ کچھ چیز ہے، کیسے ہم جا کر رہیں گے؟ حضور نے ایک دن برداشت نہیں کیا۔ اچھا، حضور کے ساتھ ساتھ جو حضور کے حمایتی بھی تھے، یعنی کہ کفار بھی تھے سوائے ابو جہل کے، سب کے سب اس کے اندر تھے، سب کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، سب حضور کے ساتھ تھے۔ فرمایا گیا کہ یہ ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، تقریباً 3 سال حضور کے ساتھ یہ کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام کس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے؟ اب صحابہ کرام نے کس طرح اپنی زندگی گزارے، یہی لکھا گیا کہ فرمایا صحابہ کرام نے 3 سال کا زمانہ ایسا سب گزارا کہ بنو ہاشم جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، اچھا یہ جو ان کو ایک شعب دیا گیا جسے کہا جاتا ہے شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، کہ یہ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا اعلان نبوت کے 7ویں سال۔ تو صحابہ کرام کھانا کیا کھاتے تھے؟ درخت کے پتے کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جو جبڑے تھے وہ چھیل جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا کھانا بھی نصیب نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ سور کے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بچوں کی بھوک کی پیاس شدت بہت زیادہ تھی، کیونکہ 3 سال تک بائیکاٹ، نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، کیا پلایا جائے بچوں کو؟ پانی بھی سامنے نہیں ہے۔ 3 سال تک حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے ساتھ یہ کیا گیا، آزمائشیں ان پر آئی ہیں، ہم پر تو کچھ بھی آزمائشیں نہیں آئی۔ جو حضور پر آزمائشیں آئی ہیں، ہم کہتے ہیں آزمائش ہم پر زیادہ نہیں، حضور پر جو آزمائشیں ہوں کسی پر بھی ایسی آزمائشیں نہیں آئی۔ اب معاملہ آگے چلتا گیا، 3 سال تک یہ معاملہ ہوا۔ اب اسی میں سے کچھ کھڑے ہوئے، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچے بھوکے ہیں، پیاس ہیں، رو رہے ہیں، اب تو ان سے ختم کیا جائے۔ اسی مجمع میں ابو طالب نے کہا، جناب ابو طالب نے، کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دستاویز جو تم نے لٹکایا ہوا ہے اس کو لے کر آؤ، اس میں جو تم نے 4 شرطیں لکھی ہوئی ہیں اس میں صرف اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں ہے، سارا دماغ نے چاٹ لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور پر وحی فرمائی تھی کہ محبوب ان سے یہ فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جناب ابو طالب کو کہا کہ ان کو یہ کہہ دیجیے، اگر وہ دستاویز میں اگر 4 شرائطیں موجود ہوئی تو ابو طالب نے کہا کہ ہم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوئی تم یہ بائیکاٹ ختم کر دو گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ بھیجا گیا، وہ لے کر آئے تو حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جیسے لے کر آئے اس کو تو اس میں 4 شرطیں بھی تو ختم ہی ہو چکی تھی، سارا فیلڈ نے کھا لیا تھا، صرف رب العالمین کا جو ذات تھی اس لفظ وہی باقی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ تھا۔ یہ حضور کا ایک معجزہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام جب یہ دیکھا، پھر بھی اس کے اوپر ابو جہل بدبخت تھا، عقل تو تھی نہیں اس کے یہاں، تو یہ گند تھا، گند، اس کا عقل تو تھی نہیں، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، جو اس کی پرانی حرکتیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا۔ ابھی حضور علیہ السلام شعب ابی طالب سے فارغ ہی نہ ہوئے تھے کہ 8 مہینے گزرے تھے، جناب ابو طالب انتقال کر گئے۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے یہ جو 10واں سال تھا اس کو کہا جاتا ہے عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جو 2 ہستیاں ایسی تھی جو حضور کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ہر معاملات میں، جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اپنی دولت بھی نچھاور کی، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر نثار کر دیا۔ یہ 2 ذات تھی، ایک سیدہ بی بی خدیجہ تھی، ایک جناب ابو طالب تھے جو حضور پر سارا کچھ نثار کر چکے تھے۔ جب یہ انتقال کر گئے حضور علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضور علیہ السلام کو جب صدمہ پہنچا تو اس کا نام رکھا گیا عام الحزن، اور اسی کے تقریباً 3 یا 5 دن کے بعد قول کا لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ کا بھی ظاہری وصال ہو گیا۔ اب جناب ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، ان کے خاتمے کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بحثیں بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ان میں بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری بات، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو قول ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے جناب ابو طالب، اور روایت سامنے موجود ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے، آپ پر کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یار وہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا میں تو جناب ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، میں تو ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا تیری زبان کب سے وہابی والی ہو گئی؟
کیونکہ یہ وہابیوں کی بات تھی کہ حضور کا فرمان یا رب العالمین کا فرمان کبھی پورا نہیں سنا سکتے. کیوں؟ ان کی حرکتیں کیا تھی؟ جب بھی کوئی جاتا نماز پڑھنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں. یہ وہابیوں کی حرکتیں تھیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے تو پڑھ وانتم سکارا، اس حال میں تم نشے کی حالت میں ہو جب نماز کی حالت میں نہ جاؤ. میں نے کہا حضور کا فرمان پورا پڑھ کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ رب العالمین مجھے منع نہ فرما دے. جب حضور نے یہ قول بیان کیا، اپنا فرمان بیان کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرے. رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، فیصلہ ہو گیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. تو رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا. اسی کے ساتھ ساتھ 3 یا 5 دن بعد حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ظاہری وصال ہوا. اب حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مکے والوں کی یہ عناد اور سرکشی بڑھ چکی تو آپ باہر کی طرف نکلے، طائف کا سفر کیا. حضور کے ساتھ طائف میں وہ حرکت کی گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تکالیف وہ حضور کو دی گئی. حضور علیہ السلام عمر کو دینے گئے. ایک عمر تھا، یہ رئیسوں کا سردار تھا، تو اس کے پاس مال بھی بہت تھا. تو حضور علیہ السلام ان کو دعوت دینے گئے، دین کی دعوت دینے گئے. اب یہ میرے لیے بھی درس ہے، آپ کے لیے بھی درس ہے. اگر میں اور آپ کسی کو دین کی دعوت دینے جائیں یا نماز کی دعوت دینے جائیں تو بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوگا ہمیں دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے گا. تو اس وقت بھی دین کی دعوت سے نہیں ہٹنا. حضور کا صبر دیکھیے. حضور علیہ السلام جب ان کو دین کی دعوت دینے گئے، ان لوگوں نے دین کی دعوت کے بجائے حضور کو گالیاں دی، معاذ اللہ، حضور کی گستاخی کی. دوسری چیز، حضور علیہ السلام کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا جو حضور علیہ السلام پر پتھر برساتے، معاذ اللہ. اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کے صحابی رسول حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. جتنا ہو سکتا تھا حضرت سیدنا زید بن حارثہ جدھر پتھر آتا وہ آگے آ جاتے، لیکن کتنے وہی پتھر برداشت کرتے، وہ بھی ان کا بھی ایک جسم تھا وہ پورا لہو لان ہو گیا. حضور کا بھی جسم لہو لان ہو گیا. اچھا، حضور علیہ السلام جب لہو لان ہو جاتا آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے، لیکن وہ بدبخت وہ جو گنڈے تھے وہ ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام کو بازو سے اٹھاتے واپس چلنے کا کہتے کہ آپ چلیے، پھر حضور پر پتھر برساتے، حضور کو گالیاں بکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دینے کیا گئے؟ دین کی دعوت. اور کیا ملا حضور کو؟ حضور علیہ السلام کو کتنی تکالیف دی گئی، لیکن صبر. حضور علیہ السلام کا ایسا تھا کہ آپ آگے بڑھیں تو ایک باغ دیکھا. وہ باغ جو تھا وہ ایک کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا. جب یہ حال دیکھا حضور کا تو عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ، ان دونوں نے حضور کو اپنے باغ میں پناہ دی اور اپنے غلام عداس کے ساتھ ایک انگور کا خوشہ حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ حضور آپ اس کو تناول فرمائیے. اب حضور علیہ السلام اللہ کرنا جائے کیسا ہوا کہ حضور علیہ السلام دین کی دعوت دینے کس کو گئے؟ مسلمان کون ہو گیا؟ عداس دینا ہے حضور علیہ السلام کو انگور کا خوشہ کہ حضور آپ تناول فرمائیے اس کو. جب حضور علیہ السلام نے اس کو کھایا تو آپ منہ کے قریب لے کے گئے، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عداس کہنے لگا یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا کون سے وطن کے رہنے والے؟ فرمایا میں تو وہ مقام نینوا کے رہنے والا. آپ نے اچھا میرے بھائی حضرت یونس بن متا کے رہنے والے. کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ جس طرح پیغمبر تھا اس طرح میں بھی پیغمبر ہوں. فرمایا جس طرح وہ پیغمبر تھا میں بھی پیغمبر ہوں. اللہ کرنا ایسا جیسے اس نے وہ بات سنی وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، حضور کے ہاتھ چومنے لگا. تو جس طرح حضور دینے کس کو گئے تھے لیکن حضور علیہ السلام کا صبر اور آپ ہٹے نہیں، دین کی دعوت میں لگے رہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا عداس. اسی طریقے سے آپ اسی رات کو مقام نخلا میں پہنچے تو مقام نخلا میں حضور علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا فرمائی. سورۃ الجن کی آپ نے آیتوں مبارکہ تلاوت کی، قل اوحی الی انہ استمع نفر. جب حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی تقریباً جنات کی آدھی قوم مسلمان ہو چکی تھی. قرآن کی برکت یہ تھی کہ جنات کی آدھی قوم مسلمان ہو چکی تھی. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدسہ تھی کہ حضور علیہ السلام آپ طائف کی طرف بھی آپ نے سفر کیا. ہمارا موضوع لمبا ہو چکا ہے کافی، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں اور ہم سنیں گے. حضور علیہ السلام مدینے کے آفتاب کی رسالت کی
کہ تجلیاں کیسی تھی اور مدینہ کے اصل نام کیا تھا اور ادھر رہنے والا کون تھا، انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم سنیں گے کل۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ اس کے اندر سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درس جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت، اور آخری بات میں کرتا ہوں چلو اسی کے ساتھ، حضور علیہ السلام کو تکالیف کتنی دی گئی، جو بھی ہم نے سنی اتنی تکالیف طائف کے اندر دی گئی۔ ایک بات آخر حضور کی شان یہ تھی کہ حضرت میمونہ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ گئی، حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، تو جیسے حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے تو حضور کے چہرے کو تو میں نہ دیکھ سکی کیونکہ اتنا حسن تھا، میرے آنکھوں نے برداشت نہ کیا، لیکن حضور کے پاؤں کا میں نے جلوہ کیا، ان کا نظارہ دیکھا، وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کی برابر والی انگلی کو جب میں نے دیکھا تو اس کا حسن ایسا تھا کہ آج تک اس کا جو جلوہ تھا میری نظروں سے جاتے نہیں ہے۔ میں نے کہا جب یہ بتائیے کہ حضور کی انگوٹھی جو انگوٹھا ہے اس کے برابر والی انگلی کا یہ عالم ہے کہ جلوہ ابھی تک جاتا ہی نہیں ہے، تو حضور کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثیر برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔